ای سی پی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کے ہوش اڑا دینے والے حقائق شامل ہیں، ان حقائق نے جو عمران خان کے چہرے پر جو ایک بچا کھچا شاید نقاب تھا وہ بھی کھینچ دیا ہے، اور اس میں عمران خان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو واضح نظر آ رہا ہے۔ اور وہ انکشافات جو اس رپورٹس میں ہیں وہ اس قسم کے انکشافات ہیں کہ اس سے قوم کا دماغ چکرا کے رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف اس قسم کے الزامات تو دور کی بات، میں تو کہتی ہوں الزامات کی جو ناقابل تردید جو ثبوت سامنے آئے ہیں یہ ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹ کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اوپر تو میں ابھی آتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جواب دینے کی بجائے آپ اپنی جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ جو برانڈ عمران خان ہے اس کو اجاگر کیا جائے عوام کے سامنے۔ تو برانڈ تو آپ کا بن چکا، برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار، ہوش ربا مہنگائی، معاشی تباہی، بے روزگاری، غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم، یہ ہے آپ کا برانڈ۔ عوام کی روٹی چھیننے کا مجرم۔ اس ملک میں حکومت نام کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہے آپ کا برانڈ۔ تو یہ برانڈ تو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور اب آپ کی جو جس طرح سے آپ اسکیپ کرتے رہے ہیں، بھاگتے رہے ہیں، فرار اختیار کرتے رہے ہیں، اب وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رپورٹ کے اوپر پہلے آ جائیں۔ 26 ٹوٹل اکاؤنٹس تھے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہ میرے حقائق نہیں ہیں یا یہ پی ایم ایل این کے دیے ہوئے حقائق نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حقائق ہیں۔ 26 اکاؤنٹس تھے ٹوٹل، جس میں سے 18 اکاؤنٹس ایکٹیو تھے پی ٹی آئی کے اسٹیٹ بینک کے مطابق، اور اس میں سے صرف 4 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ اور صرف یہ کہ جھوٹ نہیں بولا بلکہ انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کی۔ سب سے پہلے میں کل عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی اور کہتے ہیں میں بڑا ویلکم کرتا ہوں اور یہ بڑا اچھا ہوا، یہ ہوا۔ کچھ وزراء کے میں بیانات سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہم سرخرو ہوئے۔ کس چیز میں آپ سرخرو ہوئے؟ سب سے پہلے تو آپ بھاگتے رہے 7 سال، آپ نے طاقت کا، دھونس کا، دھاندلی کا استعمال کیا اس فارن فنڈنگ کیس کو آگے چلنے سے روکا، آگے بڑھنے سے روکا، اور پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ناگزیر ہے اور حقائق سامنے آئیں گے، لوگ الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر رپورٹ ریلیز نہ کرنے کی بار بار کوشش کی، اور آپ نے ان کو دھاندلی سے، دھونس سے، طاقت کے ذریعے آپ نے پریشرائز کرایا کہ رپورٹ نہ ریلیز کی جائے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن چیلنج کر دی، اس سے بھی بات نہیں بنی، تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے، 7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ۔ اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا۔ نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں۔